کیا آپ نے کبھی شراب کے متعلق کوئی عبرتناک واقعہ سنا ہے؟ اگر آپ ایسا واقعہ سننا چاہتے ہیں تو میری یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے۔ عبد الملک بن مردان کہتے ہیں کہ ایک نوجوان روتا ہوا میرے پاس آیا، نہایت غمگین آ کر کہنے لگا اس نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے، میرے لیے کوئی توبہ کی صورت ہے؟ میں نے کہا تو نے کیا گناہ کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ عبد الملک نے کہا تو توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دے گا۔ اس نے تفصیل بتائی، میں نے خواب میں دیکھا ایک قبر کھلی ہے، میں نے اس میں میت کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا دیکھا، ڈر کے مارے نکلنے لگا تو ایک کہنے والے نے کہا تو پوچھتا نہیں کہ اس کا چہرہ کیوں قبلہ سے پھرا ہوا ہے؟ میں نے کہا بتا دو، تو کہا یہ نماز کو بہت ہلکا سمجھتا تھا، اسی سزا میں گرفتار ہے۔ پھر میں نے دوسری قبر اکھاڑی، کیا دیکھا کہ ایک میت خنزیر کی شکل میں زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے اور جہنم کا توق اس کی گردن میں ہے۔ پھر میں نے نکلنے کا ارادہ کیا تو مجھے کہنے والے نے کہا تو پوچھتا نہیں کہ یہ کیوں اس عذاب میں گرفتار ہے؟ میں نے کہا بتاؤ کس وجہ سے ہے؟ کہنے لگا یہ شرابی تھا اور بغیر توبہ کے مر گیا۔ تیسری جگہ میں نے خبر کھودی تو مردے کو آگ کے کیلوں سے زمین سے بندھا ہوا پایا اور زبان اس کی گدی کی طرف نکلی ہوئی تھی۔ پھر ڈر کے مارے میں بھاگنے لگا تو آواز دی گئی اس کا حال تو پوچھ لو، یہ کیوں عذاب میں مبتلا ہے؟ میں نے کہا بتاؤ۔ کہا گیا یہ چغل خور تھا اور پیشاب سے احتیاط نہ کرتا تھا۔ پھر کہا اے امیر المومنین، میں نے چوتھی خبر کھودی تو مردہ کو دیکھا، اس پر آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ میں ڈر کے مارے بھاگنے لگا تو مجھے کہا گیا اس کا حال تو نہیں پوچھتا، یہ کیوں عذاب میں مبتلا ہے؟ میں نے پوچھا تو کہا گیا یہ تارک الصلاۃ تھا۔ میں نے پانچویں خبر کھودی اور صاحب قبر کو دیکھا، اس کی قبر فراخ ہے حد نگاہ تک اور مردہ آرام کر رہا ہے، بہترین کپڑے اور لباس ہے، نور ہی نور چمک رہا ہے۔ میں ہیبت ناک ہو کر نکلنے لگا تو مجھے حسب سابق کہا گیا تو پوچھتا نہیں کہ اس کو اتنا عزت اور اکرام کیوں ملا ہے؟ میں نے کہا بتاؤ، تو کہنے لگے یہ ایک فرما بردار نوجوان ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ ایک قصہ سن کر عبد الملک نے کہا یہ عبرت ہے گناہ گاروں کے لیے اور خوشخبری ہے نیک لوگوں کے لیے، لہٰذا ضروری ہے ہر اس شخص پر جو گناہوں میں مبتلا ہے توبہ کرے اور جلدی اطاعت گزار بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مطیع بنائے، آمین۔ مولانا مناظر احسن گیلانی مقالات احسانی میں تحریر فرماتے ہیں کہ نور الدین زنگی کا بیٹا شہزادہ اسماعیل جو باپ کے بعد حلب کا حکمران تھا، کل 19 سال کی عمر میں اس شہزادے کی مرض کولنج سے وفات ہو گئی۔ عین شباب کے زمانہ میں جب عنان حکومت سنبھالی، عرصہ 6 ماہ بعد کولنج میں مبتلا ہو گیا۔ اتباع نے یہ طبی تجویز پیش کی کہ تھوڑی سی شراب استعمال کیجیے، مرض کا ازالہ ہو جائے گا۔ اصرار کر رہے تھے مگر اس نوجوان شہزادے نے کہا میں جب تک فقہ سے نہ پوچھ لوں کہ وہی شراب ہے جس سے ملوک و سلاطین عمرہ وزراء احکام کی مجلس خالی نہیں ہوتی۔ شہزادہ اسماعیل فقہ سے دریافت کر رہا ہے۔ آخر فقہ بلائے گئے، شافی المسلک علماء نے بالاتفاق جواز کا فتویٰ دیا۔ شہزادے نے حنفی کو خطاب کیا کہ تم کیا کہتے ہو؟ کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک شرعی محرمات کا دوا کے طور پر بھی استعمال جائز نہیں، مگر صاحب بدائے جو حنفی عالم ہیں ابو بکر کاسانی، انہوں نے اضطراری حالت میں شراب کے استعمال کی اجازت دی ہے۔ اس کے باوجود شہزادے نے کہا میری موت کا وقت مقرر ہے تو شراب کے استعمال سے بھی نہیں ٹل سکتی۔ علماء سے کہا جس چیز کا اللہ نے حرام ہونے کا حکم دیا ہے اسے میں استعمال کر کے خدا سے کیسے ملوں گا؟ چنانچہ فوت تو ہو گیا مگر شراب استعمال نہیں کی۔ ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم میں لے جانے والے اس عمل یعنی شراب نوشی سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین، میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی اس ویڈیو سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارا چینل اقرا اسلامک اسٹوریز اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کی اسکرین پر آپ کو مل سکے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔